السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے اندر اپنے سبق میں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے اہم سوال ہے، جو حصہ انشائی کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہے اشعار کی تشریح کرنا۔ کیسے ہم بہترین انداز سے اشعار کی تشریح کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور توجہ سے اس کو سمجھیے تاکہ ہماری رائٹنگ کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اس کی بار بار پریکٹس بھی کرنی ہے، کیونکہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ جتنا اگین اینڈ اگین ہم لکھیں گے، رائٹ کریں گے، کٹ مارکر کا استعمال کریں گے، اپنی کیلیگرافی کو، اپنی رائٹنگ کو بہتر بنائیں گے، اتنا ہی ہم دل موہ سکتے ہیں پیپر مارک کر اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم کیسے اشعار کی تشریح، جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے معروضی کے علاوہ، اس کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ جو کیا جاتا ہے، سوال نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح حصہ انشائی لکھنا ہے، لائن ڈرا کر دیں سوال نمبر 2۔ اس میں اشعار کی تشریح میں حصہ نظم میں سے بھی لازمی کوشچن آتے ہیں اور حصہ غزل میں سے بھی آتے ہیں۔ تو حصہ الف اور حصہ بے، اس طرح آپ نے اس طرح تحریر کر دیں۔ پھر شعر لازمی عزیز طلباء ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ اوکیجنلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اشعار کا صرف ہنٹس دے دیتے ہیں، آگے ڈاٹ دے دیتے ہیں، یعنی علامت حذف جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، ہمیں مکمل شعر لکھنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ حمد کا پہلا شعر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ سب سے پہلے آپ نظم کا عنوان لکھیں گے، حمد۔ اگر آپ اعراب دینا چاہیں تو میم اور دال کو ساکن کر دیں، ادروائز کو آپ رہنے دیں۔ شاعر کا نام لکھیں گے، یاد رکھیں اس طرح کے آپ نے نشان، یہ جو رابطے کا نشان ہے یہ لازمی ڈالنا ہے۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ بڑا غور کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ نظم حمد کا ہے یا نعت کا ہے یا کس نظم سے آیا ہے، تو آپ نے ایکوریٹ وہی لکھنا ہے۔ غور کر لیں، اگر نہیں یاد آ رہا درود پاک پڑھ لیں یا اس کو تھوڑی دیر بعد میں لکھ لیں اگر جب یاد آئے گا آپ کو۔ اس کا مفہوم اگر لکھنا چاہیں تو مفہوم لکھیں، ادروائز ڈائریکٹ ہم تشریح سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تشریح ہی لکھیں تو زیادہ سوٹیبل ہے، زیادہ مناسب، بہتر ہے۔ تو اگر مفہوم لکھنا چاہیں، وقت کی قلت اگر نہیں ہے تو صرف مفہوم اپنا تشریح سے سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے تو جلدی سے کٹ مارکر سے مفہوم کی ہیڈنگ دیں اور 2 ڈاٹس لگائیں، پہ لکھیں، دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے قدرت اور قوت، یعنی اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، انسان کے دلوں پر اس کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، کہ وہ جیسے چاہے انسان کو مولڈ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی حمد و ثنا ہر کوئی بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر خواجہ الطاف حسین حالی کے ریفرنس سے آپ نے کہنا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی شاعر، اس نظم کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی۔ بعض بات لکھنے میں مولانا بھی لکھ دیتے ہیں، مگر مولانا نون ہے نہ کی طرح تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ مولانا اس طرح، جسٹ لائک دس از، اس طرح آپ نے لکھنا ہے مولانا الف۔ یہ میجورٹی جو ہے نا وہ طلباء کی یہ مسٹیک کر دیتی کہ مولانا لکھ دیتے ہیں، تو اس کو درست طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ پہلے لکھنا ہے، پھر اس کو کوشش کریں کہ اس کو چیک بھی کریں، ایک دفعہ پڑھ لیں، نظر مار لیں۔ ایک تو نظر ثانی ایٹ دی اینڈ ہوتی ہے، پیپر جب ہمارا مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی پیپر کے دوران ہی سرسری
نظر ہم جو ہے نا وہ مانتے، پیچھے ہم نے درست لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اگر ہم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، فار ایگزامپل 27 منٹ میں یہ حصہ نظم کی اور حصہ غزل کی تشریح مکمل ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ 27 منٹس کے اندر ہی مکمل کریں گے تو آپ کے پاس کچھ منٹ بچ جائیں گے، آسانی کے ساتھ آپ یہ 5 اشعار کی تشریح اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. تو کل نمبر 10. آئیں تشریح شروع کرتے ہیں عزیز طلباء. تشریح طلب شعر میں ایسے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، لکھنا ہے تشریح، خوبصورت تشریح لکھنا ہے، پھر آپ نے علامت تفصیلیہ لگا دیں تو بہتر ہے. اگر آپ اس کے نیچے 2 لائن ڈرا کر دیں خوش خطی کے لیے تو بھی بہت بہتر ہوگا کہ جتنا خوبصورت نظر آئے گا اتنے ہی مارکس آپ کو اچھے ملیں گے. تو تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، ہمبلنس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ذات کو بے حیثیت اور بے مائگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی تو ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں یا اللہ تیری بندگی کا. اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت نہایت بلند ہے. حالانکہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس شعر کی کو لکھتے ہوئے، نظم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ میں ذرا بھی خوبی و کمال نہیں، یعنی میری ذات کے اندر ذرہ بھر کوئی بھی تعریف کے قابل کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ستائش یعنی اپنی تعریف کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے، اپنی ستائش کی توفیق دی ہے. میری نافرمانیوں کے باوجود وہ رب العزت بڑا ہی غفور الرحیم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اور اسی کے ریفرنس سے آپ نے لکھنا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں یہ کہہ رہے ہیں، اس شعر میں، اس شعر کی تشریح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر رحمتوں کا سایہ، مراد مہربانیاں اور نوازشیں اور عطاؤں کی مسلسل چھما چھم بارشیں مجھ پر ہو رہی ہیں. تو عزیز طلباء، یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ نے قرآنک ریفرنس کوشش کریں کہ حدیث کا، یا سب سے پہلے فرسٹ آف آل ریسپیکٹیولی وی شوڈ رائٹ کہ بالترتیب ہمیں قرآن مجید کا حوالہ دینا ہے. پھر اگر حدیث اس سے کوئی ریلیونٹ ہے اس شعر سے تو ہم نے وہ لکھنی ہے. اگر بالفرض ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہے فی الحال تو ہمیں اتفاق کرنا ہے صرف آیات قرآنی پر. تو اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مگر کم از کم ایک آیت عزیز طلباء ہمیں ضرور بضرور لکھنی چاہیے. اب اس شعر سے متعلقہ سب سے پہلے کہ جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی اپنی کم مائگی کا، بے حیثیت ہونے کا، عاجزی کا اور انکساری کا بیان کرتے ہوئے اس متعلقہ شعر میں کہتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ نے یہ آیت لکھ دینی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسرے کلمے کا جز بھی ہے. اگر آپ مکمل لکھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو دی بیسٹ ہوگا. ادروائز اینف ہے، اگر آپ یہاں تک بھی اس کو لکھ دیں شارٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا ہی اگر آپ لکھ دیں. آگے ٹرانسلیشن نیو لائن سے لکھ دیں تو بھی بہتر ہے، کیونکہ پیپر کی جو جگہ میرے پاس تو بورڈ ہے اس لیے جگہ مزید تھی میرے پاس. اگر آپ اس کو نیچے بھی لکھیں گے ترجمے کی ہیڈنگ کے ساتھ، ترجمہ لکھ کر اس کی ہیڈنگ دیں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کوئی بھی نیکی کرتا ہے
اور یا گناہ سے بچتا ہے تو اس کو اپنا جو ہے نا وہ متصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے جب میں گناہ سے بچ گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ہی وہ کامل ذات ہے جو انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتی ہے، نماز کی، مسجد کی طرف جانے کی، تلاوت قرآن کی، کوئی بھی نیکی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کی حمد بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ریفرنس والی آیت ہے اس شعر کے متعلق وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی شان و عظمت بیان کریں اور اپنے نفس کو پاک کیجئے، یعنی اپنی ذات کو نفسانی خواہشات سے، برائیوں سے پاک کرنا چاہیے، کہ جیسے حدیث پاک میں بھی ہے، ایک آپ حدیث بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو جسٹ لائک آپ ایک بلینک وائٹ پیپر ہے، اس کے اوپر ایک سیاہی کا قطرہ گرتا ہے تو مزید دوسرا گرتا ہے تو وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، پیپر کے اوپر جو روشنائی ہے، جو انک ہے، جو سیاہی ہے، وہ ایکسپینڈ ہوتی، پھیلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پورا اگر جتنی زیادہ اوپر گراتے جائیں گے ہم تو اتنا ہی وہ پیپر سارا ایکسپینڈ ہو کر وہ خراب ہو جائے گا۔ تو سیم ایز اٹ از، یہ ایگزامپل ہے کہ ہمارے دل کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس طرح وہ دل سارا کالا ہوتا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دلوں کی صفائی کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ آیت کے متعلق لکھیں گے کہ اس میں بھی فکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حمد بیسیکلی ہے ہی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر جو ہے وہ نظم کی صورت میں تعریف بیان کرے، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو اگر پاسبل ہو، if you have a time، تو آپ یہ شروع میں لکھ سکتے ہیں کہ تشریح میں کہ نظم، یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا جس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور نظم کی تعریف لکھ سکتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کی طاقت، اس کی قدرت کا بیان ہو، جس میں غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اس میں بیان کی جائے، جیسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وہ بھی ثنا ہے، ثنا کا مطلب تعریف۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح کوئی بھی حمد کا شعر آ جائے تو اس میں یہ دو آیات آپ نے لازمی لکھنی ہے، یہ زبان زد عام ہے، بچے کو یہ آتی ہیں اور اس کے مارکس بھی زیادہ مل سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ لکھ دیں اگر اس کا تو بیسٹ ہوگا، کہ اگر آپ کو آیت نہیں لکھنی آتی تو اعراب بھی نہیں ڈالنے آتے تو نتھنگ ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف ان کے ٹرانسلیشن ہی پر اتفاق کر سکتے ہیں، صرف اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قابو ہے اس کا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ جیسے کہ لفظ قبضہ آیا اس شعر میں تو اس میں بھی قدرت کا اظہار ہے، قدیر۔ اگر سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ المیٹی از ون، گاڈ از ون، اونلی ون. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے. بعض بات بچے کی تربیت کرتے ہوئے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تو فرسٹ انسٹیٹیوشن جو ہے دیر از اے لیپ آف مدر، تو ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تو عزیز طلبہ، مائیں اکثر کہتی ہیں کہ سوال کرتی ہیں بچوں سے کہ اللہ کتنے ہیں؟ بچہ کہتا ہے ایک. تو اللہ کہاں پہ ہے؟ تو اکثر بچوں کو اس کہا جاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مقید کرنا، لمیٹڈ کرنا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مومن کے دل میں بھی ہے. اللہ از ایوری ویئر، ہر جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سوائے ناپاک جگہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، طاقت اس کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں، جسم سے پاک ہے، مگر پھر بھی وہ طاقت اور اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ میں ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں اپنی قوت اور طاقت سے. ان چیزوں کا بیان آپ نے عزیز طلبہ حمد میں لکھنا ہے. پھر حوالے کا شعر لازمی لکھنا ہے. اٹ از موسٹ سگنیفیکینٹ، بہت یہ ضروری اہم ہے. اس کا بھی جو بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ماہر تعلیم اردو لینگویج کے حساب سے جب تشریح کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر لازمی لکھنا ہے. 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، جتنے بھی لکھنے، ایک درمیان میں ایک اینڈ میں لکھ دیں. اگر آپ کو ایک آتا تو کم از کم ایک یاد کر کے ضرور لکھنا چاہیے. کہ جیسے کہ اس سے متعلقہ یہ شعر ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اس طرح اگر وہ شعر آسان جو آپ کو لگتا ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور ادروائز آپ یہ شعر لکھیں، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ بھی، کہ تو نے مشت خاک کو، مشت میں نے یہ مٹھی، فسٹ جسے ہم کہتے ہیں، خاک مراد یہاں پہ انسان ہے، اشرف المخلوقات. تو نے مشت خاک کو بخشی ضیاء آفتاب. اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں. تو عزیز طلبہ، مشت خاک سے مراد انسان، اور ضیاء میں نے روشنی، آفتاب سورج، خورشید، روشنی، سورج کی روشنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو بخشی. اب جب سورج کی کرنوں یا سورج کے متعلقہ ہم سائنٹیفکلی بھی غور کریں تو ایسی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اگر ہم صرف اسی کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت ساری تشریحات ہیں کہ سورج کی فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں. اس میں کون کون سے وٹامن ہوتے ہیں، الفا ریز، بیٹا ریز، گاما ریز وغیرہ وغیرہ. خیر اس کی تشریح مقصود نہیں ہے، ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کا کرم اتنا ہے، اتنی اس کی نوازشیں ہیں، عطائیں ہیں ہم گناہ گاروں پر، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بعض وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، اللہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں ہمیں یہ انگلی، جیسے ہم کسی شخص کو کرتے ہیں نا ایک انگلی کرو تو 3 اپنی طرف، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف یہ بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی غلط کر سکتا ہے. نہیں، وہ جو کرتا ہے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہم اسے جانچ نہیں سکتے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، امید ہے آج کے اس لیکچر میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے متعلق آپ نے دوبارہ پھر اس کو شعر کو ریتمیٹک فارم میں بھی پڑھیں، پوری نظم کو یاد کریں، بار بار اس کے جو اضافی اشعار ہیں، جو ریلیونٹ کپلیٹس ہیں، اس کو بھی دہرائیں تاکہ وہ بھی یاد ہو جائے. تو ایک دفعہ پھر اس کو پڑھے تھے. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.